بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلق بدينه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس موقع پر جو باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے قرض کے متعلق. قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ جو مجھے قرض حسنا دے. پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم آپس میں قرض لیا کرو یا دیا کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو، اس کو ہینڈ رائٹنگ میں لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ دینے والا ایک رقم دے رہا ہے اور لکھنے والا دوسری رقم لکھ رہا ہے، دینے والا قرض تھوڑا دے رہا ہے اور لکھنے والا اس کو زیادہ لکھ رہا ہے، یا پھر لینے والا قرض کم لے رہا ہے یا پھر زیادہ لے رہا ہے اور اس میں کم لکھ رہا ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب تم میں کوئی کسی کو قرض دے یا کسی سے قرض لے تو پھر اس کو ایک کتابت کے ذریعے لکھ لیا کرو، تاکہ یہ کتابت، یہ لکھنا تمہارے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکے، تمہارے لیے یہ لکھنا جھگڑے سے بچنے کا ذریعہ بن سکے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ آپس میں قرض لیتے ہیں یا دیتے ہیں، قرض کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد کوئی گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر، کوئی ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر قرض لینے والا یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے قرض کب دیا. قرض دار یہ کہتا ہے، اور جو قرض خواہ ہوتا ہے، جو قرض اسے دیا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قرض دیا تھا، تمہیں یاد نہیں. پھر یہ جو وعدہ خلافی ہوتی ہے، پھر یہ جھوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، پھر یہ جھگڑے تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے. تو لینا اور قرض دینا یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے جھگڑے اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کے ذریعے سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے. وعدہ خلافی کس طریقے سے ہوتی؟ وعدہ خلافی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب کوئی قرض کسی کو دیتا ہے تو ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے، ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں، یہ ڈیٹ پہ میں تمہارا قرضہ تمہارا واپس لوٹاؤں گا. لیکن وہ ڈیٹ جیسا آتی ہے، وہ ڈیٹ جانے کے بعد بھی نہ یہ اسے کوئی جواب دیا ہوتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے. اپنا پیسہ لینے کے لیے آدمی کو زیادہ سے زیادہ محنت اور اس کے پیچھے اپنا وقت خراب کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب وجوہات جو پیدا ہوتے ہیں
یہ سب اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر لکھنے کا رواج نہیں. اگر لکھنے کا رواج ہوگا اور آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کے ساتھ لکھائی ہوگی، پھر اس کے بعد دونوں کی دستخط، دونوں کی سگنیچر اس پہ ہوگی، تو پھر کوئی اور جھگڑا آگے چل کر نہیں ہوگا. جس طریقے سے قرض دیا تھا قرض دے دے گا، اور جس طریقے سے وہ قرض لیا تھا اسے آسانی سے مل جائے گا. لیکن ہمارے پاس یہ رواج نہیں. ہمارے پاس صرف قرضہ دیا جاتا ہے یا پھر لیا جاتا ہے، پھر اگر اس کی مرضی ہوگی تو دے گا، یا پھر مرضی نہیں ہوگی تو پھر یہ بڑے جھگڑے کا بھی سبب بنتا ہے. پولیس اسٹیشنوں کے چکر بھی لگاتے ہیں، پھر کورٹ کچہری تک بھی جاتے ہیں صرف ایک قرضے کے واسطے. اور لینے والا بڑے آرام سے، بڑے سکون سے ہر جگہ پھرتے رہتا ہے، وہ سکون میں رہتا ہے. لیکن دینے والا اپنا پیسہ دے کر بڑا پریشان ہوتا ہے. اس کو اپنی چیز وقت پر نہیں ملتی، بلکہ یہ مایوس ہوتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ بھئی ایک بار لے لیے، کتنے بار بول کے پوچھنا. ہر بار پوچھتے جانا یہ اچھا دکھتا نہیں دکھتا. اگر کوئی غیرت مند ہوتا ہے تو پھر مجبوری میں آ کر اس کے دھمکانے کی بنیاد پر وہ قرضہ معاف بھی کر دیتا ہے. وہ بظاہر دل سے معاف نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے معاف کرتا ہے کہ بھئی میرا وقت اس کے پیچھے جتنا جانے سے خراب ہو رہا ہے، یہ وقت میں کہیں اور استعمال کر لوں گا تو کچھ رقم میں کما لوں گا. اس کی ذہنیت یہ بن جاتی ہے، کوئی دل سے معاف نہیں کرتا. تو اسی لیے عزیز و بزرگوں دوستو، قرآن پاک کا جو سب سے پہلا حکم ہے کہ جب بھی تم قرضہ لو یا قرضہ دو، آپس میں بیٹھ کر لکھ لیا کرو. لکھنے سے یہ ہوگا، یہ جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا. اس کے یہ بطور ثبوت تمہارے پاس ہوں گے، اور جب کبھی تمہیں ضرورت پیش آئے گی تو یہ تم دکھا سکو گے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، نفس المومن معلق بدینہ یوم القیامہ. قیامت کے دن ایک عبادت گزار بندے، ایک تہجد گزار بندے اور ایک سچے پکے مومن کی روح لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مومن کی روح قیامت کے دن لٹکی ہوئی ہوگی. صحابہ نے پوچھا، عبادت گزار مومن ہے، تہجد گزار مومن ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی روح کیوں قیامت کے دن لٹکی ہوئی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بدینہ، اس کے قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے، اس کے قرض نہ لوٹانے کی وجہ سے. اگر ایک بندہ پنج وقتہ نمازی بھی ہو، ایک بندہ بیواؤں کی، یتیموں کی مدد بھی کر رہا ہو، ایک بندہ اللہ کے حقوق کی ساری پاسداری اور لحاظ ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ کسی سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے اور اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے، اسے ایک ڈیٹ اور ایک تاریخ دے رہا ہے، پھر وہ تاریخ پر اس کو ادا نہیں کر رہا. اگر ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے گا، اگر ایسے بندے کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیں گے، تو پھر یہ بندہ نیک ہونے کے باوجود، نمازوں کا پابند ہونے کے باوجود، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونے کے باوجود، اس کی روح عالم ارواح میں لٹکی ہوئی ہوگی. بظاہر یہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کی روح کیسے لٹکی ہوئی ہو سکتی ہے؟ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو یا تو اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے یا جہنم کا فیصلہ کریں گے. پھر یا نہ انہیں جنت میں جا رہا ہے نہ جہنم میں جا رہا ہے، بیچ میں لٹکا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین اکرام فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں پہلا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو روح لٹکی ہوئی ہوگی وہ اس وجہ سے ہوگی، یہ نیک ہونے کے باوجود صالحین کی جو جماعت ہوگی، نیک لوگوں کی جو جماعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی جماعت میں اسے داخل نہیں کرے گا. کیوں؟ قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے. جو قرض انہیں لیا تھا دنیا میں، وہ قرض نہیں ادا کرنے کی بنیاد پر صالحین نیک لوگوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل نہیں کرے گا. پھر دوسرا یہ مطلب بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بطور سزا قرض کی اہمیت بتلانے کے لیے، قرض یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کرے گا. وہ جنت میں نہیں جائیں گا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر تو وہ نیک ہے
اگر جہنم میں ڈالیں گے، اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ نیک ہونے کے بعد اگر جہنم میں جائے گا تو اس کی نیکیاں ساری برباد ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ جہنم میں ڈالیں گے نہ جنت میں ڈالیں گے، نہ نیک لوگوں کے ساتھ اسے رکھیں گے نہ برے لوگوں کے ساتھ اسے رکھیں گے، بلکہ اسے بیچ میں ایک جگہ رکھ دیں گے اور اس کی روح لٹکی ہوئی رہے گی، لٹکتی رہے گی جب تک کہ اس کا قرضہ دنیا میں ادا نہیں کیا جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید قرض ادا نہ کرنے والوں پر آئی ہے. اور فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے قرض لیتا ہے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی قرض لے رہا، یہ قرض لینا ایسا ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قرضہ لینے والا آہستہ آہستہ منافق ہو جاتا. قرضہ لینے والا جو قرضہ لینے کا زیادہ عادی ہو جاتا، قرضے کے بغیر اس کی دکان ہی نہیں چل رہی، اس کی زندگی نہیں گزر رہی، 2 دن ہو رہے نہیں کسی کے پاس سے قرضہ لے رہا، اس کے پاس سے قرضہ باقی ہے دوسرے کے پاس سے قرضہ لیا. بہت سے لوگ دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ ایک کے پاس سے قرضہ لے لیتے، پھر جب وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ بھئی آپ میرے پیسے واپس کیجئے واپس کیجئے، پھر یہ ہوشیاری یہ کرتے، یہ نیک آدمی کام یہ کرتے، دوسرے کے پاس سے قرضہ لے کے اس کو واپس کرتے. پھر جب دوسرا آدمی اس کو پریشان کرنے لگتا تو یہ تیسرے کے پاس جاتے، اس سے قرضہ لے کے اس کو واپس کرتے. تو ہوتا یہ ایک کی ٹوپی نکال کے دوسرے کو ڈالتے، دوسری کی ٹوپی نکال کے تیسرے کو ڈالتے اور بیچ میں انہوں محفوظ ہو جاتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا جو آدمی کرتا ہے، جو بار بار قرض لینے کا عادی ہو جاتا ہے، بغیر ضرورت کے قرض لیتا ہے، یہ آہستہ آہستہ منافق بن جاتا ہے. منافق اگر کسی کے اندر نفاق آ جائے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی منافق موجود تھے، یہ منافق جہنم میں سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. منافق کسے کہتے ہیں بھئی؟ منافق ایک ہوتا ہے کافر اور دوسرا ہوتا ہے منافق. کافر اسے کہتے ہیں جو تمام اللہ کے احکامات کو نہ مانے، نہ اللہ کو ایک مانے نہ نبی کو مانے، اس کو تو ہم کافر کہتے، ہم اس کو انکار کرنے والا کہتے. لیکن منافق ایسا ہوتا ہے یہ کافر سے بھی بڑا خطرناک، یہ نہ مسلمان ہوتا ہے یہ نہ کافر ہوتا ہے. بظاہر تو مسلمانوں میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، اس کو منافق بولتے ہیں. اور منافق کا انجام قیامت کے دن سب سے بدترین ہوگا اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا. اس کے منافق کے اوپر قرآن پاک میں ایک سورت بھی اتری ہے، سورۃ المنافقون. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی بغیر ضرورت کے قرض لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ منافق بن جاتا ہے. منافق کیسے بنتا ہے؟ مثال دے کر فرمایا کہ جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو جب کسی سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو جو قرض اسے دیتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ پیسے میرے کب واپس لوٹائیں گے؟ تو وہ کہے گا فلاں تاریخ کو میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا. اب فلاں تاریخ آنے کے بعد وہ اس کو پیسے نہیں لوٹا رہا، وہ تاریخ چلے گئی، 5 تاریخ کا مثلا وہ وقت لیا، 5 بھی چلے گئی، 6 بھی چلے گئی، 10 آ گئی، 10 تاریخ آ گئی. اب ایک معاہدہ ہوا 5 تاریخ کا اور 5 دن لیٹ ہو گئے. منافق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق وعدہ خلافی کرتا ہے. یعنی ایک وعدہ کسی سے کر لیا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا، اس کے ایسا نہیں کرتا. آیت المنافق ثلاثۃ اذا وعد اذا عاہد کذب، جب وعدہ کرے اخلفا، اس کی خلاف ورزی کرے. یعنی جب ایک وعدہ کرا اس کی وعدہ خلافی، ایک تاریخ بولا وہ تاریخ میں اس کے پیسے نہیں دیا، وعدہ خلافی ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسری غلطی یہ کرتا ہے قرض لینے والا، جب کوئی اس سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے آپ میرے پیسے لیے کب لوٹاتے، بولتا فلاں کے پاس سے آنا ہے، کہیں کو اتنا جلدی کر لیں، فلاں اگر میں کو دے دیں گا تو میں تمہیں کو دے دیتا ہوں، بھائی کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں. اب یہ بولتا فلاں کے پاس سے اس کے پاس سے آنا ہی نہیں ہے اس کو، پھر بھی بول رہا. کیوں بولے تو سامنے والا کچھ دن خاموش بیٹھ جائے، سامنے والے کو کچھ دن امید نظر آئے کہ بھئی کسی کے پاس سے اگر آئیں گے تو انہیں دے دیں گا. اب فلاں کے پاس سے آنا ہے بول کے ٹال مٹول جو کر رہا، گول جو پھرا رہا. منافق کی دوسری نشانی ہے جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا حدث کذبا، منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا
منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور یہاں پر یہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کے پاس سے پیسے آنا نہیں ہے پھر بھی یہ گول پھرا رہا ہے، تو یہ بھی منافق ہے۔ منافق کی دو نشانیاں اس پہ پا گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نشانی بڑی خطرناک نشانی ہے، جب یہ دو پائنتریوں نے استعمال کر لیا، اب یہ دو چکر اس کے اوپر چلا لیا، دو بھی نہیں چلے، اب کسی کے پاس سے آنا ہے یہ بھی بہانہ نہیں بچا، اور فلاں تاریخ تھی وہ بھی گزر گئی، دو بھی ہو گئی اور اس کے اندر منافق کی نشانی پائی۔ اب تیسری چیز یہ ہوتی، بھئی آپ میرے پیسے دیتے نہ دیتے، یا تو آپ میرے پیسے دو یا نہ دو، جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور آدمی جب جھگڑا کرتا ہے تو جھگڑے میں گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی تیسری نشانی یہ ہے، جب بھی وہ کسی سے معاہدہ کرے، جب بھی وہ کسی سے معاملہ کرے، جھگڑا کرے، تخاصم، اور اس کو گالی گلوچ کرے، منافق کی تینوں نشانیاں اس میں پائی جائیں، وعدہ خلافی بھی، اور جھوٹ بولنا بھی، اور تیسرا اس سے جھگڑا کرنا بھی۔ اور جب یہ تین نشانیاں منافق کی اگر کسی مسلمان کے اندر آ جائے تو اس کے ایمان کے کمالت کا اور اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ یا تو سچے مومن ہو سکتے ہیں، خالص مومن ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ پکے اور سچے منافق ہو جائیں گے، دو ہی ہوں گا۔ مومن ہوتے ہوئے آدمی منافق بن جاتا، نمازوں کی ادائیگی کے باوجود آدمی منافق بن جاتا، تو بتائیے اتنا دردناک عذاب منافق ہوں گا، کافر سے دردناک عذاب منافق ہوں گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اور روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فلاں قبیلے کا آدمی کون ہے؟ 3 مرتبہ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا فلاں قبیلے کا آدمی کون ہے، فلاں قبیلے کا آدمی کون ہے۔ مجموعے سے کسی نے جواب نہیں دیا کہ میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد، بولنے کے بعد ایک آدمی اٹھ کے آیا اور کہنے لگا میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 3 مرتبہ بولا فلاں قبیلے کا آدمی کون ہے، تم اٹھ کے نہیں آئے، پھر تیسری مرتبہ بولنے کے بعد اٹھ کے آئے، میں ناراض نہیں ہوں اس قبیلے سے، میں پریشان نہیں ہوں اس قبیلے سے۔ اس آدمی سے فرمایا فلاں قبیلے جو جس قبیلے سے تم تعلق رکھتے ہو اس قبیلے کے ایک آدمی کا انتقال ہوا، اور اس آدمی کا جو انتقال ہوا وہ پکا نمازی بھی تھا، پکا مومن بھی تھا، لیکن اس کی روح لٹکی ہوئی تھی، اس کی روح لٹکی ہوئی تھی۔ اب تمہارے قبیلے میں سے کسی نے اس کا قرض ادا کیا، اب اس کی روح صالحین کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بلا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں غیب کی بتائی جاتی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بتاتے تھے۔ فلاں شخص کو اگر عذاب ہوتا تو اللہ کے نبی کو فوراً پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اللہ کے نبی اتنا محتاط رہا کرتے تھے قرض لینے سے، اور جو قرض بلا ضرورت لیتے ہیں ان کے خلاف اتنی وعید حدیث میں آئی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا اور جنازے کے بارے میں پوچھتے کہ یہ فلاں آدمی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں اس کے ذمے قرض ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے یہ مال چھوڑ کے مرا ہے؟ لوگ کہتے نہیں اللہ کے نبی اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فوراً کہتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ لو، آپ لوگ اس کو دفنا دو۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، جنازہ لایا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی اس کے ذمہ قرض ہے، مال بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے آئے اور آگے آ کر ارشاد فرمانے لگے اے اللہ کے نبی اس کا جو قرض ہے میں ادا کر دوں گا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ جب جا کر اللہ کے نبی تیار ہوئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، اگر کوئی ذمہ لیتا تو اللہ کے نبی تیار ہوتے، اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تو پھر اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز کبھی نہیں پڑھاتے۔ اور حضرت علی سے کہنے لگے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے جس طریقے سے تم نے اس جنازے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کے قرضے ان کے ذمے کا قرض ادا کرنے کی بات بتائی، اس وقت اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔
اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے 3 جنازے لائے گئے. ایک جنازہ ایسا تھا جو مقروض تھا میت اور اس کے ذمے مال بھی تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی یہ جو مقروض ہے اس کے ذمے یہ جو کچھ مال چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ کچھ مال چھوڑ کے گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. پھر دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ جو انتقال کرا ہے یہ مقروض ہے. لوگوں نے کہا مقروض ہے, اس کے ذمے جو قرض تھا اس نے کچھ مال چھوڑ کر گیا. تو لوگوں نے کہا 2 دینار چھوڑ کے گیا ہے لیکن اس کا قرضہ 5 دینار ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلیے کچھ تو مال چھوڑ کے گیا ہے. پھر اللہ کے نبی تیار ہوئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. پھر تیسرا جنازہ جب لایا گیا تو اس جنازے نے قرضہ, اس میت نے قرضہ لیا تھا لیکن اس کے ذمے کوئی مال نہیں تھا. مال نہیں ہونے کی بنیاد پر اور اس کا قرضہ ادا کرنے کا کوئی ذمہ دار نہیں بن رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. تو اس قدر سخت وعید حدیث میں آئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ کے پاس ضرورت کے بقدر مال ہے, ضرورت کے بقدر رزق ہے اور ضرورت کے بقدر پہننے کے لیے کپڑا ہے تو پھر قرض لینے سے بچو. کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو اچھے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے. یہ قرض اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اللہ کے حقوق سے نہیں ہے, بندوں کے حقوق سے. جب تک بندہ اس بندے کا حق ادا نہیں کرے گا, اس بندے سے لیے ہوئے مال کو واپس نہیں لوٹائے گا, اس وقت تک اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا اور جو کوئی قرض چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا تو اللہ کے نبی اس کا ذمہ لیا کرتے تھے, میں فلاں آدمی کے ذمے کا قرض میں ادا کروں گا. اللہ کے نبی نے کئیوں لوگوں کا قرضہ ادا کیا, اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرض چھوڑ کر جو جاتا ہے, قرض رکھ کر جو جاتا ہے, بندوں کے حقوق کو جو مار کر جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی جو آیت ابھی خطبے میں ارشاد ہوئی, جو تلاوت کی گئی, اس کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں قرض حسنا دینے کا رواج کم ہو گیا. قرض حسنا, قرض بھی 2 طرح کے ہیں, ایک ہے قرض حسنا, دوسرے قرض سیئہ. قرض حسنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ ضرورت ہو اس کو اور بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور وہ جا کر کسی سے قرض مانگے اور جس سے وہ قرض مانگ رہا اس کو دے دے تو یہ قرض حسنا ہے. اور جو بلا ضرورت قرض مانگ رہا, بیمار نہیں ہے, ہٹا کٹا ہے, دوسری کوئی اس کی ضرورت ہے, خواہش کے لیے کوئی اگر قرض مانگ رہا تو وہ خواہش پوری کرنے کے لیے قرض مانگ رہا ہے, یہ قرض حسنا نہیں ہے, قرض سیئہ ہے. آج لوگوں کا مزاج یہ بن گیا قرض حسنا کوئی نہیں دیتا, قرض سیئہ ہر کوئی دے دیتا. نیک قرض, اچھا قرض دینے والوں کی کمی ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تانوی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض لینے والوں کی بے اعتدالی, قرض لے کر ایسا اس کو گول پھرانا, اس میں ٹال مٹول کرنا ایسا ہو گیا کہ 10 لوگوں کو قرض دینے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا کہ بھئی میں اس کو بھی قرض دیا, یہ بھی وقت پہ نہیں لوٹاتا, اس کو بھی قرض دیا, وہ بھی وقت پہ نہیں لوٹاتا. تو پھر لوگوں میں یہ رواج بن گیا اب قرضہ لینا ہے تو کسی کے پاس سے نہیں مانگو بلکہ بینک میں جاؤ, بینک میں جا کے اپنی ضرورت پیش کرو اور وہاں سے کچھ قرض اٹھا لو. یہ قرض حسنا نہیں ہے, قرض سیئہ ہے. یہ قرض حسنا نہیں ہے, قرض سیئہ ہے. قرض حسنا دینے کی عادت لوگوں میں آج کل کم ہو گئی. اگر آپ کسی سے جا کر یہ کہیں کہ میں بیمار ہوں, میرے علاج پر اتنا خرچ آئے گا, آپ مجھے اتنے پیسے دیجئے, میں فلاں تاریخ کو آپ کو لوٹاؤں گا, تو کوئی آپ کو نہیں دے گا, کوئی نہیں دے گا, کیونکہ بھروسہ نہیں ہے. لیں گے تو پھر دیں گے یا نہیں دیں گے. اور ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہو گئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں قرضہ لینے والا جب کسی کے پاس سے قرضہ لیتا ہے تو ایسی صورت بناتا ہے, ایسی معصوم چہرہ بناتا ہے اور فرشتہ جیسا چہرہ بنا کر اس کے پاس آتا ہے
اور اپنی ضرورت کی تکمیل اس کے سامنے رکھتا ہے کہ بھئی مجھے اتنی ضرورت ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی فرشتے کا نواسا یا پھر پوترا ہے. اس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے, اتنی شرافت ٹپکتی ہے. لیکن جب اس کے پاس سے قرض لیتا ہے, قرض لے کر فلاں تاریخ بھی مقرر ہو جاتی, پھر اس کے بعد جب اس سے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی دیں گے, اتنا جلدی کیوں کر رہے, پھر اس کی پوری شرافت ختم ہو جاتی. اور یہ حسن ظن میں جو ان کو قرض دے دیتے, لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی, شریعت کے جو احکام تھے, شریعت نے جو احکامات بتلائے اس کے خلاف ورزی کر کے جو قرض دیے بعد میں پریشان ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مقروض ہو گئے, اور مقروض ہونے کے بعد ایک یہودی آیا, یہودی سے آپ نے عمدہ کھجوریں لی تھی, اس کو واپس کرنا تھا, نہیں کر سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے میں فلاں سے قرض لیا تھا, آپ ان کا قرض ادا کر دیجئے, جب میرے پاس مال آئے گا میں آپ کو لوٹا دوں گا. تو انصاری صحابی گئے اور جو کھجوروں کی جو کوالٹی, جو نیچے قسم کی کوالٹی رہتی ہے, جو عمدہ قسم کی نہیں ہوتی, جو کھجور اللہ کے نبی نے اس یہودی سے لیے تھے وہ عمدہ قسم کی کھجوریں تھی, وہ اچھی قسم کی کھجوری تھی. وہ جو انصاری صحابی اللہ کے نبی کو لا کر دینے لگے, ان کھجوروں کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی. تو جب اس یہودی کو واپس کرنے لگے, یہودی کہنے لگا اے اللہ کے نبی, آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا میں نے کسی اور کو نہیں پایا, میں نے آپ کو اچھی کھجوری دی اور آپ مجھے دوسری کھجوری دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے انصاری صحابی سے کہا کہ بھئی میں نے یہ کھجوریں ان کو نہیں دی تھی, اور رونے لگے اللہ کے نبی اور ان سے کہنے لگے دوسری اور اچھی عمدہ قسم کی کھجوریں لاؤ اور ان کو واپس کرو. پھر انصاری صحابی گئے اور عمدہ قسم کی کھجوریں جو تھی وہ بھی دی, اور اس کے اوپر سے کچھ اور زیادہ بھی ان کو عطا کیا اس یہودی کو. پھر اللہ کے نبی روتے ہوئے کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جب کوئی کسی سے قرض لے اور اس کو ادا کرنے کے بعد کچھ اپنی خوشی سے اور زیادہ دے تو پھر یہ قرض بھی دے اور قرض کے اوپر کچھ اور زیادہ بھی دے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہے, اس قرض لینے کے حق میں دعائیں کرتی ہے, دعائیں مغفرت کرتی ہے. جو آدمی قرض بھی لے, قرض لینے کے بعد خوشی کے طور پر اس کو اور کچھ اور بھی عطا کرنے لگے تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہے, جنگل کے جانور بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو عزیز و بزرگوں دوستو, قرض لینا اور دینا یہ اتنی جو ساری وعیدیں بتائی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو کوئی آدمی 6 دینار کسی سے لے اور اس کو واپس نہ کرے تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں اس کی 700 مقبول نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 700 مقبول نمازوں کا ثواب اس کا عکارت کر دے گا. آدمی جو 700 مقبول نمازیں 700 نمازیں جو پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی 700 مقبول نمازوں کا ثواب عکارت ہو جاتا ہے صرف اور صرف 6 دینار کے اوپر. 6 دینار آج کے زمانے میں آپ حساب لگا لیجئے 600 روپے. 600 روپے آدمی اگر کسی کا قرض لے اور وہ قرض اس کو ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر اس کی 700 نمازوں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی تھی وہ 700 نمازوں کا ثواب عکارت ہو جاتا ہے. 700 نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی. اتنی بڑی وعید حدیث میں آئے گی. تو عزیز و بزرگوں دوستو, قرض پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, قرض کی اگر نوبت بھی آ جاتی تو قرض نہیں لیتے تھے, بچا کچا جو ہے اس میں قناعت اختیار کرتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ اپنی طرف سے انہیں نواز دیتا تھا. آج تھوڑی سی کچھ پریشانی آ گئی, تھوڑی سی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو قرضوں پہ قرضہ لینے کے لیے ہم جاتے رہتے اور سود پہ بھی قرضہ لیتے ہیں. اس کا بہت بڑا گناہ ہے. بلا ضرورت قرضہ لینے کا ایک گناہ, دوسرا گناہ سود پہ لینے کا, مٹی پہ لینے کا. کئیوں لوگ ایسے ہیں جو ایک زمانے میں مالدار تھے, ایک زمانے میں ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال تھا, وہ لوگ قرضے لیتے گئے, مٹی پر لیتے گئے, سود پر لیتے گئے. آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ روڈ پر آ گئے.
قرضوں کی نحوست کی وجہ سے اچھے سے اچھا مالدار آدمی غریب ہو جاتا ہے، قرضوں کا یہ رواج۔ اور آپ دنیا کا بھی مطالعہ کیجئے اور دیکھیے ان ممالک کو جو ممالک سپر پاور بنے ہوئے ہیں، وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ قرض لیتے نہیں بلکہ دیتے، اور جو ملک کمزور ہے، جن کی اکانومی کمزور ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کمزور ہے کہ وہ قرض لینے کے زیادہ عادی ہو گئے، قرض لینے کے زیادہ عادی ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرض لینے سے بچو، اگر قرض لے لیے ہو تو اسے جلد از جلد دینے کی نیت کرو۔ اور عزیز و بزرگوں دوستو، جب کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سمندر کو اور آسمانوں کو مسخر کر دیتے ہیں اور اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کسی سے 1000 دینار قرض لیے اور اس کا شہر سمندر کے اس پار تھا، دو شہروں کے بیچ میں ایک سمندر تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ جب آدمی قرض لینے کے لیے فلاں شہر کے پاس گیا، اس درمیان میں ایک سمندر آیا، سمندر پار کرنے کے بعد اس آدمی سے 1000 دینار لیا اور فلاں تاریخ مقرر کر لی، فلاں تاریخ تک میں آپ کا قرض دے دوں گا۔ اب تاریخ مقرر ہو گئی اور وہ شخص واپس آ گیا کشتی کے ذریعے سے۔ پھر وہ جیسے جیسے تاریخ نزدیک آنے لگی، وہ آدمی پریشان ہونے لگا کہ مجھے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ جب وہ قرض لے رہا تھا تو وہ آدمی پوچھ رہا تھا تم کس کو گواہ بناتے؟ تو پھر وہ آدمی کہنے لگا میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے قرض لے رہا ہوں اور اللہ گواہ ہے میں آپ کو قرض واپس کر دوں گا۔ یہ جب بات طے ہو گئی، طے ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد جو تاریخ طے ہوئی تھی، وہ آدمی یہ سوچنے لگا کہ جو تاریخ میں نے طے کی اس سے پہلے میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ اس کی نیت اچھی تھی اور اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اور وہ جب تاریخ آئی وہ قرض لے کے جب گیا، لیکن جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے سمندر میں کوئی کشتی نہیں ہے جانے کے لیے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے پار کرنے کے لیے۔ تو آدمی اللہ کی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے اللہ، میں نے تجھے گواہ بنا کر قرض لیا تھا، اب تو اس کا مالک ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک بانسری ملتی ہے، ایک لکڑی بڑی ملتی ہے، وہ لکڑی لیتا ہے اور جو رقم اس سے لیا تھا وہ رقم اس لکڑی میں ڈالتا ہے اور ایک چٹھی میں لکھتا ہے یہ فلاں آدمی جس کا میں نے قرض لیا تھا وہ اس آدمی کا ہے، بلکہ اس آدمی کا نام بھی لکھتا ہے۔ لکھنے کے بعد وہ سمندر میں وہ لکڑی ڈالتا ہے۔ لکڑی اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس شہر کے پاس جو آدمی قرض لینے والا ہوتا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ یہ آدمی میرا قرضہ لوٹائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو کشتی بھی نہیں دکھتی، وہ واپس گھر کی طرف جانے لگتا ہے تو ایک لکڑی آتی ہوئی دکھتی ہے۔ وہ لکڑی کو اٹھا کر جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کی جو رقم تھی قرض کی وہ نکلتی ہے اور اس کو چٹھی بھی ملتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو آدمی قرض لیا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس سمندر پار کر کے اس سے مل کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے یہ قرض لیا تھا، یہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ تو آدمی حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ارے آپ کا قرض تو مجھے پہلے ہی مل گیا، آپ جو قرض دینے والے تھے یہ قرض مجھے پہلے ہی مل گیا۔ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس کو قرض کسی اور کو گواہ بنا کے نہیں دیا بلکہ اللہ کو گواہ بنا کے دیا۔ جب میں اللہ کو گواہ بنا کے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وسائل کے ذریعے جیسے اس کے پاس سے قرض لیا تھا وہ قرض اس کو واپس ہو گیا۔ اسی لیے عزیز و بزرگوں دوستو، جب آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے اور آدمی دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ذریعے بھی بناتا، ویسے وسائل بھی بناتا۔ اگر آدمی کی نیت میں کھوٹ ہو اور آدمی یہ سوچے کہ اس کو میں نہیں دوں گا کیا کر لے گا، اس کے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں کرے گا، میرے پاس میں تو بڑے بڑے بلڈرز میرے ہاتھ میں ہیں، یہ سوچ کر جب آدمی قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دن روڈ پہ لائے گا، یہ بھی پریشان ہوگا جیسے اس نے اس کے پاس سے قرض لے کر اس کو پریشان کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جب بھی کسی کو قرض دینا ہے تو پھر ایک کتابت کے ذریعے لکھائی پڑھائی ہو جائے، اس سے ہوگا یہ کہ دونوں کے ذریعے درمیان مطمئن ہوگا، اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز یہ، اگر آپ کو کتنی بھی مجبوری ہو، چاہے آپ کتنے بھی پریشان ہو، پہلی بات تو قرض لینے سے احتیاط کیجیے، قرض بلا ضرورت مت لیجیے۔ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے
تو پھر نیت یہ کیجئے کہ میں جلد از جلد اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور جو اولاد، جو والدین، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ مشہور ہے، جب ان کا انتقال ہوا ان کی کیفیت مرنے کی حالت میں ہے اور وصیت اپنے بیٹے کو بلا کر رہے ہیں، بیٹا میرے اوپر قرض ہے وہ تم ادا کر دینا، میری جو پراپرٹی ہے، جو میری زمین ہے وہ بیچ کر میرا قرض ادا کرنا۔ ان کے بیٹے نے ان پر وصیت جب دی اور قرض کا حساب لگایا تو محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس زمانے کے 2 کروڑ 2 لاکھ روپے ان کا قرض تھا۔ کس کا؟ عبداللہ ابن زبیر کا 2 کروڑ 2 لاکھ روپے قرض تھا۔ جب ان کا بیٹا سب سے کہنے لگا کہ بھئی میرے والد کا جن پر بھی قرض ہے وہ آئے اور جو چٹھی میرے والد نے لکھی تھی وہ بتائے اور اپنا قرض لے لے، وہ پراپرٹی بیچنے لگے، یہاں تک کہ والد کی تھوڑی سی پراپرٹی بچ گئی۔ اب پھر اس کے بعد ان کے بھائی نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی اب تو والد صاحب کا پورا قرض ادا ہو گیا، جو وراثت تھی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو ان کے بھائی نے کہا ابھی پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ کام کیا، میدان حج میں گئے اور 4 سال تک اعلان کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کے اوپر میرے والد کا قرض ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ 4 سال تک انہوں میدان حج میں اعلان کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد 4 سال کے بعد بھی کوئی قرض کا مطالبہ کرنے والا نہیں آیا۔ انہوں نے جب جا کر اپنی بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں وراثت تقسیم کی۔ آج ہم اپنے والدین کے نام پر مسجد بنانا، والدہ کے نام پر مدرسہ تو بناتے ہیں، والد کے نام پر غریبوں میں مال تو تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے والدین جو قرضہ لے کے گئے ہیں، جو قرض خواہ ہیں، ان سے ہم معاف کراتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ اسی لیے والدین کے نام پر خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حقوق الوالدین میں لکھتے ہیں کہ والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے جائے تو ان کے نام پر چہلم کرنے کے بجائے، ان کے نام پر برسی منانے کے بجائے پہلے یہ دیکھو کہ انہوں نے قرض کتنے لوگوں سے لیا ہے۔ اگر انہوں نے قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا یہ اولاد کے ذمے ہے۔ اگر قرض ادا نہیں کریں گے، قرض ادا کیے بغیر بھی اگر دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن ان کی لاش، ان کی جو میت ہوگی وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں لٹکائی ہوئی ہوں گی۔ 2 طریقے سے اس کے عذاب کو ہٹایا جائے گا۔ پہلا تو یہ کہ اگر کوئی والدین اس دنیا سے قرض ادا کرنے کے بغیر چلے جائیں گے، اگر ان کی اولاد ان کا قرض ادا کر دیں گی تو پھر جو عذاب ہے اس سے ان کو روک لیا جائے گا، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یا پھر دوسری صورت، کل قیامت کے دن جتنا قرض انہوں نے لیا ہے اتنی نیکیاں ان سے لی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جو قرض خواہ ہے اس کے گناہ اسے دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی وعیدیں حدیث میں آئی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، لقمان علیہ السلام جو ایک حکیم ہے، انہوں نے لکھا کہ میں بھاری سی باری چیز کو اٹھایا تو مجھے اتنا بڑا بوجھ محسوس نہیں ہوا جتنا بڑا بوجھ محسوس مجھے قرض کا ہوا۔ میں نے بھاری سے بھاری چیزیں اٹھائی لیکن مجھے اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، قرض کا بوجھ مجھے اتنا محسوس ہوا۔ اسی لیے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اپنے والدین کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ آپ کے والدین کے ذمے قرضہ کتنا ہے۔ آپ جب بھی جائے دنیا سے تو اپنے معاملات کی صفائی کرتے ہوئے جائے، کیونکہ بظاہر لوگ تو کہتے ہیں فلاں جانے والا آدمی تو چلا گیا، قرض دینا تھا میں معاف کر دیا، لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں معاف کرنے کی صفت پیدا نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن آپ سے جو جتنا قرض لیے تھے اتنی نیکیاں دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جس کو آپ کو قرض دینا تھا اس کے گناہ آپ کو دیے جائیں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے قرض، اور قرض سے بہت سے لوگ پریشان ہو کر آخر میں یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ قرض دینا ہے، قرض کا پریشان کر دیے، بلا ضرورت قرض لیے تھے، آخر میں خودکشی کر لیے۔ خودکشی کرنے سے بھی آپ کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ ایک تو گناہ خودکشی کرنے کا ہوتا ہے، اپنی جان لینے کا ہوتا ہے، دوسرا گناہ جو آپ نے اپنی زندگی میں ٹال مٹول کر کے اور اپنے
جو قرضے تھے وہ باقی رکھے تھے، وہ قرضوں کا عذاب کل قیامت کے دن 2 طریقے کا عذاب ہوگا۔ تو اسی لیے عزیز و بزرگوں دوستو، ہم ایسی چیزوں کو بہت ہلکے میں لے لیے، بہت معمولی سمجھ لیے۔ قرض بولے تو کوئی معمولی چیز ہے، دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ یاد رکھیے، دینے لینے والا جب آتا ہے تو پہلے اگر آپ دے سکتے ہیں تو خوشی سے آپ یہ سوچ کر دیئے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، وہ قرضہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ پہلی بات اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ سوچ کر دیجئے میں یہ مال اسے دے رہا ہوں، واپس آئے اگر وہ دے گا تو میں لے لوں گا، نہیں دوں گا تو کوئی بات نہیں۔ یا پھر دوسری صورت یہ اختیار کیجئے، جتنا وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے آپ اس سے کہہ دیجئے میرے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے، میرے پاس اتنے کچھ رقم رکھی ہوئی، یہ لے لیجئے اور آپ کو میں ایسے ہی ہدیہ دے رہا ہوں، یہ کہہ کر اس کو دے دیجئے۔ اس لیے کہ قرضوں کے حساب سے آج کل تو قتل بھی ہو رہے ہیں، قرضہ نہ ادا کرنے کی بنیاد پر قتل بھی ہو رہے ہیں۔ اور جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرض لینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں جب بھی ہم دنیا سے جائے تو معاملات کی صفائی کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنائے، اور حقوق العباد کی پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔